الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وأفضل الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اگر اس میں ہو کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اور رشتہ ہو نقائم جو محمد سے وفا کا. رشتہ ہو نقائم جو محمد سے وفا کا. پھر جینا بھی بیکار ہے مرنا بھی اکارت. استاد محترم ولی کامل حضرت مولانا عبدالجبار صاحب دامت برکاتہم العالیہ اسٹیج پہ تشریف فرما معزز علماء کرام، انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے اپنے احکام اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے دنیا میں نبوت اور رسالت کا سلسلہ شروع فرمایا، جس کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے کی ہے اور اس کی تکمیل، اختتام اور انتہا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمائی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ ربیع الاول کی 2، 8، 9 یا 12 تاریخ کو دنیا میں تشریف لائے. وہ لوگ جو خود کو مسلمان کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے دعوے دار ہیں، وہ پورا سال عموماً اور ماہ ربیع الاول میں خصوصاً اپنے نبی کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں. جو شخص بھی مسلمان ہے اس کا دعویٰ یہ ہے کہ مجھے اللہ کے نبی سے پیار ہے، اللہ کے نبی سے محبت ہے. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ محبت رسول کے بغیر دنیا کی کوئی چیز بھی اللہ کے ہاں معتبر نہیں ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر انسانیت کے ذمہ اپنے نبی کے حقوق بتائے ہیں. ان میں اللہ کے نبی پر ایمان لانا، اللہ کے نبی کی تعظیم و توقیر، ادب و احترام کرنا، اللہ کے نبی کے دین متین کی نصرت اور مدد کرنا، اور اللہ کے نبی کی تعلیمات پر عمل کرنا سر فہرست ہیں، جن کا تذکرہ قرآن کریم کے 9ویں پارہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 157 میں کیا گیا. جب تک کسی بندے کے دل میں حضور کی محبت نہ ہو، نہ اس کے ایمان کا اعتبار ہے، نہ اس کی تعظیم و توقیر، ادب و احترام کا اعتبار ہے، نہ دین کے کسی شعبے میں کام کا اعتبار ہے، اور نہ ہی اللہ کے نبی کی تعلیمات پر عمل کرنے کا اعتبار ہے. اگر کوئی شخص اللہ کے نبی کی مجلس میں آ کر اللہ کے نبی سے محبت کا دعویٰ کرے اور دل محبت رسول سے خالی ہو
قرآن کھلے لفظوں میں کہتا ہے وما ہم بمؤمنین، یہ مومن نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے نبی کے پیچھے آ کر نماز ادا کرے لیکن دل میں نبی کی تعظیم و توقیر نہیں، قرآن کریم کھلے لفظوں میں ان سے ایمان کی نفی کرتا ہے۔ ایمان، تعظیم و توقیر، ادب و احترام، مدد اور نصرت اور اتباع رسول تبھی معتبر ہوگا جب اللہ کے نبی سے محبت ہوگی، اور صرف محبت نہیں بلکہ پوری کائنات سے زیادہ محبت ہوگی، جسے اللہ کے نبی نے ان لفظوں میں بیان کیا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک کائنات کا کوئی بندہ اپنی اولاد، والدین، برادری اور رشتہ داروں سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا وہ مومن کہلانے کا مستحق نہیں۔ سوال یہ ہے اللہ کے نبی سے ہم محبت کریں کیسے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کیسے کیا جائے؟ قرآن کریم، احادیث مبارکہ، صحابہ کرام کی زندگی اور اپنے اسلاف کی تاریخ پڑھنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے اللہ کے نبی سے محبت کے اظہار کے دو طریقے ہیں، نمبر 1 قولی، نمبر 2 عملی۔ نمبر 1 قولی، نمبر 2 عملی۔ قولی کا معنی زبان سے بتانا کہ ہمیں نبی سے پیار ہے، اور عملی کا معنی کر کے دکھانا کہ ہمیں نبی سے پیار ہے۔ کبھی محبت بتائی جاتی ہے اور کبھی بتائی نہیں جاتی، کر کے دکھائی جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی زندگی، اللہ کے نبی کی سیرت پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے اللہ کے رسول سے صحابہ نے دونوں طرح کی محبت کی ہے، زبان سے بتایا بھی ہے اور عملی طور پر کر کے دکھایا بھی ہے۔ قولی بھی محبت کی، فعلی اور عملی بھی محبت کی۔ جہاں تک تعلق ہے اللہ کے نبی سے قولی محبت کا، صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کی خصوصیات بیان کر کے، اللہ کے نبی کے شمائل اور فضائل کو بیان کر کے، اللہ کے نبی کے کمالات کو بیان کر کے، حضور کے چہرے کی حشاشت اور بشاشت کو بیان کر کے، اللہ کے نبی کے چہرے مبارک کی نورانیت، لمعانیت کو بیان کر کے، اللہ کے نبی کا ظاہری حلیہ مبارک بیان کر کے، اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کا اظہار کیا اپنے اپنے ذوق کے مطابق، جنہیں اصحاب سیر نے سیرت کی کتابوں میں محفوظ کیا، اس لیے کہ جس بندے کے ساتھ کسی کو محبت ہو وہ اس کے جسم کو اچھی طرح دیکھتا بھی ہے اور جسم کی ایک ایک چیز کا نقشہ بھی کھینچتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اللہ کے نبی سے قولی محبت کا اظہار کیا۔ کبھی سیدہ آمینہ کا یہ قول نقل کر کے لا اجد ثقلہ کما تجد النساء، حضور میرے بطن میں ہے، مجھے چلنے اور پھرنے میں وہ تکلیف نہ ہوتی جو عام خواتین کو ہوتی۔ کبھی صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے محبت کا اظہار کیا نبی کی ولادت باسعادت کو بیان کر کے، ولد مختونہ، اللہ کے نبی پیدا ہوئے تو ختنے کی ضرورت نہیں، ولد مسرورہ، اللہ کے نبی پیدا ہوئے تو ناف کاٹنے کی ضرورت نہیں، ولد مکحولہ، اللہ کے نبی پیدا ہوئے تو دنیا کا سرما لگانے کی ضرورت نہیں، ولد نظیفہ، اللہ کے رسول پیدا ہوئے تو جسم مبارک کو دنیا کے پانی اور کپڑے کے ساتھ صاف کرنے کی ضرورت نہیں۔ کبھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اللہ کے نبی کی ولادت کے وقت کی برکات کو ذکر کیا، حضور پیدا ہوئے تو اللہ نے قحط ختم فرما دیا، اللہ کے نبی کی ولادت باسعادت ہوئی، اللہ نے اس رات میں جتنی خواتین کو بھی بچے دیے اللہ نے سب کو بیٹا دیا، کسی کو بیٹی نہیں دی۔ کسی نے اللہ کے نبی سے محبت کا اظہار کیا،
اللہ کے نبی کی ولادت کے احوال کو یوں بیان کر کے، حضور پیدا ہوئے تو ایک نور نکلا جس سے اللہ نے کائنات کو روشن فرما دیا۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے محبت کا اظہار کیا، کبھی ادعج العینین کہہ کر۔ اللہ کے نبی کی آنکھیں سیاہ تھی، صحابہ نے نبی سے محبت کا اظہار کیا، کبھی اہدب الاشفار کہہ کر۔ نبی کی پلکیں مبارک دراز تھی، صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے محبت کا اظہار کیا، کبھی یتلألأ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر کہہ کر۔ نبی کے چہرے میں نورانیت یوں ہوتی جیسے اللہ نے 14ویں کے چاند کو آسمان سے اتار کر آمینہ کے لال کے چہرے میں رکھ دیا ہو۔ صحابہ کرام نے کبھی محبت کا اظہار کیا اور یوں کہہ کر بین کتفہ خاتم النبوہ، اللہ نے نبی کے 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت لگا دی، وہو خاتم النبیین، اور اللہ نے نبوت کی بھی حضور پر انتہا فرما دی۔ کبھی صحابہ کرام نے حضور سے محبت کا اظہار کیا، آپ کی صفت اجرت کو بیان کر کر۔ نبی کے جسم اطہر پر زیادہ بال نہ تھے۔ کبھی صحابہ کرام نے حضور کے وصف کو بیان کیا، ذو مسربہ کہہ کر۔ اللہ کے نبی کے سینے سے لے کر نبی کی ناف مبارک تک بالوں کی ایک لمبی لکیر تھی۔ کبھی صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کے اوصاف کو بیان کیا، نبی کے جوڑوں کی مضبوطی کو بیان کر کے۔ کبھی اللہ کے نبی کی صفت کو یوں بیان کیا، حضور چلتے تو قدم اٹھا اٹھا کر رکھتے اور یوں رکھتے جیسے آپ اونچی جگہ سے نیچی جگہ کی طرف اتر رہے ہوں۔ کبھی حضور سے محبت کا اظہار کیا، اذا التفت التفت جمیعا، اللہ کے نبی جب کسی کی طرف متوجہ ہوتے آپ پوری طرح متوجہ ہو جاتے۔ کبھی کسی نے محبت کا اظہار کیا، نبی کے چہرے کی بشاشت اور بشاشت کو بیان کر کے۔ کبھی نادو سے نکلنے والی نورانیت کو بیان کر کے۔ کبھی صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے محبت کا اظہار یوں کیا، کہ لا مسست خزا قط ولا حریرا ولا شیئا کان الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے جیسی لطافت اور نرمی آمینہ کے لال کی ہتھیلیوں میں رکھی تھی، خدا نے ایسی لطافت اور نرمی ریشم جیسی باریک اور نرم چیز میں بھی نہیں رکھی تھی۔ کبھی صحابہ نے محبت کا اظہار کیا اور یوں کہہ کر کیا، ما تصاحب نبی قط، اللہ نے 63 برس تک اپنے نبی کو جوانی سے محفوظ رکھا۔ کبھی محبت کا اظہار کیا یوں کہہ کر، محترم نبی قط، اللہ کے نبی آرام فرماتے، نیند کی حالت میں آپ کے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے تھے۔ کبھی محبت کا اظہار کیا یوں کہہ کر، تنام عینہ ولا ینام قلبہ، اللہ کے نبی آرام فرماتے، آپ کی آنکھ تو سوتی مگر دل مبارک بیدار رہتا۔ کبھی محبت کا اظہار کیا یوں کہہ کر، الزبان لا یقع ولا ثیابی فضلا عن جسدہ الشریف، اللہ نے 63 برس تک نبی کے جسم کو چھوڑیے، کبھی نبی کے کپڑے پر ناپاک مکھی کو نہیں بیٹھنے دیا۔ کبھی محبت کا اظہار کیا یوں کہہ کر، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعرف بریح الطیب اذا اقبل من اللیل، اگر رات کی تاریکی کا وقت ہوتا آمینہ کے لال ہمارے پاس تشریف لاتے، ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہ پڑتی آنے والا کون ہے، بلکہ آپ کے جسم اطہر سے نکلنے والی خوشبو ہمیں بتاتی آنے والا عام فرد نہیں، آمینہ کا لال ہے، آنے والا عام انسان نہیں، خدا کا محبوب پیغمبر ہے۔ کبھی نبی سے محبت کا اظہار کیا اور یوں کہہ کر کیا، لا شممت مسکن ولا عطرا کان اطیب من عرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں رکھی تھی ایسی خوشبو خدا نے مشک اور عنبر میں بھی نہیں رکھی تھی۔ صحابہ کرام نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کا قول کے ذریعے محبت کا اظہار کیا۔ حضرت حسان نے یوں کہا، ضم الالہ اسم النبی الی اسمہ،
اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد وشق له من اسمہ لیجلہ فذو العرش محمود وہذا محمد۔ کائنات کے رب نے اپنے نام نامی اسم گرامی سے اپنے محبوب نام نامی، اپنے محبوب کے نام نامی اسم گرامی کو اپنے نام کے ساتھ یوں ملا دیا، اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد، جب تک 5 وقت کے لیے مؤذن اشہد اللہ الہ الا اللہ نہ کہے، اذان مکمل نہیں، اشہد ان محمد الرسول اللہ نہ کہے، اذان تب بھی مکمل نہیں۔ وشق له من اسمہ لیجلہ فذو العرش محمود وہذا محمد، اللہ نے اپنے نام نامی اسم گرامی سے اپنے نبی کے نام نامی اسم گرامی کو یوں ملایا، خدا کو محمود کہتے ہیں، آمینہ کے لال کو محمد کہتے ہیں، اسے محمود کہتے ہیں، اسے احمد کہتے ہیں، اللہ بھی تعریف والا، محمد بھی تعریف والا۔ کبھی کسی نے محبت کا اظہار کیا اور یوں کہا، لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء وشمس الناس تطلع بعد فجر وشمسی تطلع بعد العشاء۔ لوگو، ایک تمہارا سورج، ایک میرا سورج، اللہ نے جو سورج مجھے عطا فرمایا، آسمان کا سورج مل کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ تمہارا سورج نکلتا بھی ہے، غروب بھی ہوتا ہے۔ اللہ نے جو آفتاب مجھے عطا فرمایا وہ طلوع تو ہوا پھر غروب نہیں ہوا، تمہارا سورج وہ جس کی روشنی مغرب تک رہتی ہے، اللہ نے جو آفتاب مجھے عطا فرمایا ان کی روشنی عشاء کے بعد بھی باقی رہتی ہے۔ اللہ کے نبی سے محبت کا اظہار کا ایک طریقہ زبان سے بتانا کہ ہمیں نبی سے پیار ہے۔ صحابہ کرام نے بتایا اور بتایا نہیں، بتانے کا حق ادا فرمایا۔ اللہ کے نبی سے منسوب ایک ایک چیز کی حفاظت کر کے، خواہ نبی کے کمالات ہو یا نبی کی خصوصیات، اللہ کے نبی کی عبادت ہو یا نبی کی تجارت، ایک ایک چیز کو محفوظ کر کے صحابہ نے امت کے حوالے کیا۔ چلتے 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 آئیے ماضی قریب میں چلیے، میرے اکابر علماء دیوبند نے بھی اللہ کے نبی سے محبت کا اظہار کیا، صحابہ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے، جیسے صحابہ نے زبان سے بتایا ہمیں نبی سے پیار، میرے اکابرین نے بھی بتایا ہمیں نبی سے پیار ہے۔ کہنے والے نے کہا تھا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہمادہ رنگ تو تنہا داری۔ آقا کائنات میں اللہ نے انبیاء کو جتنے کمالات فردن فردن عطا فرمائے، وہ سارے کے سارے خدا نے اٹھا کر تنہا آپ کو عطا فرما دیے۔ کسی کو فارسی سمجھ نہ آئے، قاسم العلوم والخیرات، حجت الاسلام والمسلمین، بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم ننوتوی نے اسی بات کو نبی سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے ذوق میں یوں کہا، آقا جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں اور تیرے کسی میں نہیں مگر 2-4۔ کیا مانا؟ اللہ نے آپ سے پہلے انبیاء کو جتنی خوبیاں فردن فردن عطا فرمائی، جب باری آپ کی آئی اللہ نے آپ کو 1-2 نہیں، 3-4 نہیں، 5-10 نہیں، اللہ نے تمام انبیاء کے کمالات اکٹھے کر کے آپ کو عطا فرما دیے۔ کوئی کہہ سکتا ہے یہ حضرت ننوتوی نے فرد محبت میں کہا، حضرت ننوتوی نے جذبات میں آ کر کہا، آئیے قرآن سے فیصلہ کروا دے، آئیے قرآن کریم کو دیکھیں۔ جب باری پہلے انبیاء کی آئی اللہ نے ایک نبی کو ایک کمال دیا، اللہ نے ایک نبی کو ایک خوبی دی، اللہ نے ایک نبی کو ایک وصف دیا، لیکن جب باری آمینہ کے لال کی آئی اللہ نے قرآن کریم کے 22 پارہ سورۃ الاحزاب کی آیت 45 اور 46 میں اپنے نبی سے خطاب کرتے ہوئے کہا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے میرے محبوب اب آپ آگے، شاہد بھی آپ ہیں، ومبشرا، مبشر بھی آپ ہیں، ونذیرا، نذیر بھی آپ ہیں، وداعیا الی اللہ باذنی، اب داعی بھی آپ ہیں، سراجا منیرا، اب سراج بھی آپ ہیں، اب منیر بھی آپ ہیں۔ فرمایا آقا جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں اور تیرے کسی میں نہیں مگر 2-4۔
हकीम और उम्मत हजरत थानवी ने अपने ज़ौक़ में नबी से मोहब्बत का इजहार यूं किया ला युमकिनु सला कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुज़ुर्ग तुई। किस्सा मुख्तसर, हुजूर दुनिया पूछती है आप क्या हैं? मैं ये कहता हूँ अल्लाह के बाद अगर कायनात में कोई अदब के लायक है मोहम्मद मुस्तफ़ा है, एहतराम के लायक है अहमद मुस्तफ़ा है, ताज़ीम के लायक है हबीब किबरिया है, मोहब्बत के लायक है खातमुल अंबिया है, अल्लाह के नबी आप खुदा के बाद इस कायनात में सबसे आला। अगर खुदा के बाद इस कायनात में कोई ताज़ीम के लायक वो आपकी ज़ात है। मेरे अकादरीन ने चलते चलते अपने नबी के साथ मोहब्बत का इजहार किया अल्लाह के नबी की तारीफ करके। और याद रखना जुबान से अल्लाह के नबी से मोहब्बत का इजहार करना, जुबान से नबी से मोहब्बत का इजहार करना ये फकत अपनों ने नहीं किया, बेगानों ने भी किया। जिन्होंने कलमा तो नहीं पढ़ा नबी से मोहब्बत का इजहार किया, जिन्होंने ईमान तो नहीं लाया अल्लाह के नबी की सिफात को बयान किया, ये बात अलग है। उनका कलमा न पढ़ने की वजह से तारीफ करना फायदामंद नहीं, ईमान वालों का तारीफ करना ईमान की वजह से फायदामंद है। लेकिन ये बात यकीनी अल्लाह के नबी की तारीफ जैसे अपनों ने की वैसे बेगानों ने भी की। कहने वाले ने यूं कहा हम जिसकी फजीलत पे दो आलम की जमी है, सजदगाह कौनैन वो तैबा की जमी है। दुनिया का ये अकीदा अपना भी यकीन है जो शहर मदीने में कहीं और नहीं है, वो अर्ज़ मुक़द्दस वो तैबा की जमी है। जन्नत भी यही, साकिन जन्नत भी यही है। ऐ खाके मदीना तेरे एजाज का सदका है अर्श नशी, जो भी यहाँ फर्श नशी है। कलमा नहीं पढ़ा नबी की तारीफ की और यूं कहा चांद सूरज कोई मेरे हाथों पे ला दे, कौनैन की दौलत मेरे दामन में समा दे। फिर काल का प्रकाश से पूछे कि तू क्या ले, ना ले मोहम्मद को वो आंखों से लगा दे। अल्लाह के नबी की तारीफ करना जुबान के साथ ये फकत अहले ईमान ने नहीं किया। हरिचंद अख्तर हिंदू है, मुसलमान नहीं, वो भी कह उठा किसने जर्रों को उठाया और सहरा कर दिया, किसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया। जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं उनके नाम पर, अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया और किसकी हिकमत ने यतीमों को दिया दिल यतीम और बेवाओं को ज़माने भर का मौला कर दिया। अल्लाह के नबी से मोहब्बत के इजहार का पहला तरीका बताना कि हमें नबी से प्यार है। अल्लाह के नबी से मोहब्बत के इजहार का दूसरा तरीका बताने की जरूरत नहीं, करके दिखाना कि हमें नबी से प्यार है। हजरत उस्ताद जी मौजूद हैं, अगर मोहब्बत की तारीफ समझ आ जाए फिर बताने की जरूरत नहीं कि मोहब्बत कैसे की जाती है। आले इल्म ने मोहब्बत की तारीफ की, अल मोहब्बत हालतुन ला युअब्बर अन्हा मकाला। मोहब्बत बताने की चीज नहीं, करके दिखाने की चीज है। ये बताने की चीज नहीं कैसे होती है, ये करके दिखाने की चीज है। मोहब्बत कैसे होती, क्या माना? आज़म कीजिए आने वाले रबीउल अव्वल में हम वो काम करेंगे जिससे अल्लाह के नबी को खुशी होगी। कोई काम ऐसा नहीं करेंगे जिससे नबी को तकलीफ होगी। खुदा की कसम किसी को बताने की जरूरत नहीं कि हम आशिक रसूल हैं, नहीं है जरूरत। सहाबा ने कभी नहीं बताया हमें नबी से मोहब्बत है। अगर किसी बेगाने ने जाकर देखा है तो उसने आकर बताया कि इन्हें नबी से मोहब्बत है। सुलह हुदैबिया का मौका, अल्लाह के नबी हुदैबिया में हजरत उस्मान मक्का मुकरमा में मुज़ाकरात चल रहे। आले मक्का से एक शख्स चलकर अल्लाह के नबी की खिदमत में गया जिसका नाम उर्वा बिन मसूद है। मुख्तसर कर रहा हूँ, बुखारी की लंबी रिवायत। उर्वा बिन मसूद सकफी अल्लाह के नबी से बात भी करता है, आले मक्का को बताने के लिए हुजूर के सहाबा को भी देखता है। ये लोग चाहते क्या हैं, ये करना क्या चाहते हैं। वापस गया, अहले मक्का से पूछा बताओ मोहम्मद के बारे में तुम्हारी सोच क्या है। कहा ये बादशाह बनना चाहता है, अपनी सरदारी चाहता है, अपनी हुकूमत चाहता है, इसलिए नबूवत का दावा किया था कि लोग मेरे मातहत बन जाएं। बुखारी की रिवायत के मुताबिक उर्वा ने कसम उठाकर कहा
اس نے کہا یہ بندہ بادشاہ نہیں، یہ جسموں پر بادشاہت کرنے والا نہیں، یہ دلوں پر حکومت کرنے والا بندہ۔ قسم اٹھا کر کہا اللہ کی قسم، میں نے بڑے بڑے بادشاہ دیکھے، میں نے بڑے بڑے بادشاہ دیکھے، ان کے وزراء کو دیکھا، ان کی مجلس اور دربار کو دیکھا، لیکن میں اس نتیجے پر پہنچا واللہ ان رأیت ملکا قط يعظمه اصحابه ما يعظم اصحاب محمد محمدا۔ جیسا ادب اللہ کے نبی کے صحابہ اللہ کے نبی کا کرتے ہیں، کائنات کے کسی بادشاہ کے وزراء اتنا ادب نہیں کرتے۔ علماء کہنا کیا چاہتا ہے، بادشاہوں کے وزراء بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، حضور کے صحابہ حضور کو سجدہ تو نہیں کرتے۔ علماء نے جو جواب دیا اپنے لفظوں میں کہنا چاہوں گا کہ وہ سجدہ ہوتا ہے کبھی خوشامد میں ہوتا ہے، جو سجدہ ہوتا ہے کبھی مفاد میں ہوتا ہے، لیکن میں نے جو نبی اور صحابہ کا آپس میں معاملہ دیکھا وہ معاملہ بادشاہت کا نہیں، یہ معاملہ عقیدت کا ہے۔ کھل کے بتا کہنا کیا چاہتا ہے کہ واللہ ما تنخما مخامدا الا وقع فی کف احد منهم فبارک بها وجهه وجلده۔ میں نے بادشاہوں کو دیکھا، اگر تھوک ڈالیں کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ آمنہ کے لال کا لعاب نکلا، صحابہ نے زمین پہ نہیں گرنے دیا، اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کر کسی نے چہرے پہ مرا، کسی نے اپنے جسم پہ مرا۔ اذا امرهم انتظروا امره، اللہ کے نبی نے حکم دیا ہر صحابی کی خواہش یہ کام نہ کرو، وَإِذَا تَوَسَّعَ قَالُوا يَبْتَدِئُونَ عَلَىٰ وَضُوئِهِ۔ اللہ کے نبی نے وضو کیا، نبی کے جسم اطہر سے لگنے والے پانی کے قطرے صحابہ نے زمین پہ نہیں گرنے دیے، ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر نبی کے وضو سے بچنے والا پانی اپنے ہاتھوں پہ لیا۔ وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ، اللہ کے نبی بات کریں وہ چپ ہو جاتے ہیں، اپنی گردنیں جھکا دیتے ہیں، اور صرف جھکاتے نہیں وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظْرَ تَعْظِيمًا لَهُ۔ کسی صحابی نے یہ ہمت نہیں آنکھ اٹھا کے آمنہ کے لال کو دیکھے، نبی بات کرے صحابہ چپ ہیں، نبی نگاہ اٹھے صحابہ جھک جاتے ہیں، اسی کو محبت رسول کہتے ہیں۔ صحابہ نے بتایا نہیں، پھر کر کے دکھایا۔ صدیق اکبر اللہ کے نبی کی مجلس میں جاتے ہیں، اونچی آواز سے بات نہیں کرتے۔ صحابہ کرام حضور کے دروازے پہ دستک دیں تو ناخن کے ساتھ کھٹکاتے ہیں، نبی کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے، اگر حضرت عمر کی موجودگی میں نبی کے روضے کے سامنے کھڑے ہو کر کوئی بندہ اونچی آواز سے بات کرے، حضرت عمر یہاں سے کھڑے ہو کر آواز بھی نہیں دیتے میرے نبی کو تکلیف نہ ہو، پتھر مار کر بلاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے صحابہ یہاں تک محبت کرتے، اگر اپنے گھر کا کام کروانے لگتے، گھر کا دروازہ لگوانے لگتے، مستری کو لکڑی دیتے، اسے سامان دیتے، کہتے جا دور ایسی جگہ پر دروازہ بنانا تیرے اوزاروں کی آواز بھی میرے محمد کریم کے روضے تک نہیں آنی چاہیے تاکہ میرے نبی کو تکلیف نہ ہو۔ صحابہ نے پھر عمل کر کے دکھایا، چلتے آئیے اپنے اکابرین تک آئیے، صحابہ کرام کے نقشے قدم پہ چلتے ہوئے میرے اکابرین نے بھی ایسا کام کیا جو نبی کی راحت کا ذریعہ، کبھی کوئی ایسا کام نہیں جو نبی کی تکلیف کا ذریعہ بنے۔ پوچھئے حضرت ننوتوی سے، حضرت جوتا پہ موجود ہے، مدینہ کی پتھریلی زمین پہ ننگے پاؤں کیوں چلتے ہیں؟ فرماتے ہیں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو حضور کا پاؤں آیا میری اسی جگہ پہ جوتی آ جائے، قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ حضرت گنگوہی مدینہ کی کھجوروں کا ادب کر کے دنیا کو بتاتے ہیں، لوگوں محبت کسے کہتے ہیں؟ حکیم علومت حضرت تھانوی پوری زندگی نبی کی سنت پہ عمل کر کے دنیا کو بتاتے ہیں ہمیں نبی سے پیار ہے۔ اگر مجھے اور آپ کو اپنے نبی سے محبت ہے اور یقیناً ہے، یاد رکھیے یہ بتانے کی چیز نہیں کر کے دکھانے کی چیز ہے۔ آئیے عزم کیجئے، اگر بچہ پیدا ہوگا ہم کان میں اذان دیں گے، پتہ چلے گا اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے۔ بچہ اگر بڑا ہوگا ہم اسے دین کی تعلیم دیں گے، پتہ چلے گا نبی سے محبت کرنے والے۔ اگر بچہ 7 سال کا ہوگا ہم مسجد میں لیں گے، پتہ چلے گا نبی سے محبت کرنے والے۔ یہ بڑا ہوگا دینی تربیت کا
ہے، ایسا نہ ہو ہم ربیع الاول میں گھر میں بینر تو لگا لیں غلامی رسول میں، موت بھی قبول ہے لیکن حضور کی غلامی میں سجدہ بیان کرنے کے لیے تیار نہیں، باہر آ کر یہ تو کہیں حضور آپ کا نام آئے گا ہم جھوٹ دیں گے، اللہ کے نبی کا حکم ہے پھر بھول جانا، یہ محبت رسول نہیں، 5 وقت کی نماز یہ محبت کا اظہار ہے، رمضان کا روزہ محبت کا اظہار ہے۔ اگر میں نے اور آپ نے اپنی عملی زندگی میں اللہ کے نبی کی تعلیمات کو لایا، رب محمد کی قسم ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں، ہمیں اللہ کے نبی سے پیار ہے۔ آپ گھر میں ایک بڑا بینر لگا دیں اور اس پہ لکھ لیں ابا جان مجھے آپ سے بہت محبت ہے، ابا جان کے آنے پر چونا بھی بچھا دیں، ابا جان تشریف لے آئیں تو ہار بھی پہنا دیں، کیوں کر رہے ہو؟ ابا جان مجھے آپ سے محبت ہے۔ باپ کہتے ہیں بیٹا پانی، ابا جان پانی نہیں دوں گا، محبت بہت ہے۔ باپ کہتے ہیں بیٹا میں تھک گیا یا پاؤں تو دبا دے، یہ نہیں کر سکتا، محبت کرتا ہوں۔ بیٹا سر میں تیل تو لگا دے، ابا جان یہ نہیں ہوگا، محبت بہت کرتا ہوں۔ میرے سامنے اونچی آواز سے بات نہ کرنا، ابا جان یہ تو کروں گا، محبت بہت ہے۔ معذرت کے ساتھ عقل مند پڑھے لکھے افراد بیٹھے ہیں، آپ میں سے کوئی بھی اس بیٹے کو باپ سے محبت کرنے والا نہیں کہے گا، کہیں گے دھوکہ ہے، فرار ہے، فریب ہے۔ اگر محبت میں سچا ہوتا باپ کی نافرمانی نہ کرتا۔ بڑے ادب اور احترام کے ساتھ منت اور سماجت کے ساتھ کہنا چاہوں گا، اگر میرا چہرہ نبی کے چہرے والا نہیں، یہ محبت رسول نہیں۔ اگر میں 5 وقت کے لیے مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں، یہ کوئی محبت رسول نہیں۔ میں اپنی زندگی نبی کی تعلیمات پہ گزارنے کے لیے تیار نہیں، یہ کوئی محبت نہیں ہے۔ تاثیر رسولہ وَأَنْتَ تُظْهِرُ حُبَّهُ هَذَا أَمْرِي فِي اخْتِيَاسِ بَدِيعٌ لَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لَأَطَاعْتَهُ إِنَّ الْمُحِبَّ لِمَن يُحِبُّ يُطِيعُ۔ کہنے والے نے کہا نبی سے محبت کے دعوے بھی کرتا ہے، نبی کی بات بھی نہیں مانتا، محبت کے دعوے بھی کرتا ہے، تعلیمات کو بھی نہیں اپناتا۔ اللہ کی قسم یہ بات سمجھ آنے والی نہیں۔ لَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لَأَطَاعْتَهُ، اگر تو واقعی نبی کا محب ہوتا کبھی نبی کی نافرمانی نہ کرتا۔ ان المحب لمن يحب يطيع، اس لیے کہ محب ہمیشہ محبوب کی اطاعت کرتا ہے۔ آئیے اس عزم و ارادے کے ساتھ ربیع الاول کا استقبال کریں۔ حضور جو ہو گیا سو ہو گیا، آج کے بعد سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک حضور جسم ہمارا ہوگا، حکم میرے خدا کا ہوگا، طریقہ محمد مصطفیٰ کا ہوگا۔ آج کے بعد ہماری زندگی اللہ کے نبی کی سیرت والی، نبی کی تعلیمات والی ہوگی۔ یہی اصل محبت ہے جسے اپنانے کی ضرورت، جسے منانے کی ضرورت، کر کے دکھانے کی ضرورت ہے۔ اور دوستو ایک کام کریں، اسوہ رسول کو دنیا میں عام کریں۔ جن چراغوں سے پھیلتی ہے سنت کی روشنی، ان چراغوں کو جلانے کا اہتمام کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔